البینک السعودی کا پورے مدینہ ریاست کا چیئرمین 5 لاکھ ریال تنخواہ لینے والا 1990 کی بات بتا رہا ہوں. یہاں رائمنڈ آیا، تعارف ہوا، اس نے وقت لگایا، وہ واپس گیا، جاتے بینک سے استعفیٰ دے دیا. تو بینک نے اس پہ دعویٰ کر دیا کہ اتنا بڑا افسر بغیر بتائے نوکری چھوڑتا ہے، یا اتنے پیسے جمع کرائے یا جب تک ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوتا ہماری نوکری کرے. اس نے کہا میں پیسے جمع کراؤں گا. اس نے جائیداد بیچی تو ساری بک گئی. صرف ایک کچا گھر مدینے کے مغرب کی طرف ایک کچا گھر اس کا باقی رہ گیا جو اس کے باپ نے بنایا ہوا تھا. اس کچے گھر میں میں روٹی کھا کے آیا ہوں. مطلب میں سنائی نہیں دس رہا. 5 لاکھ ریال مہینے کا لینے والا پورے مدینہ کی ریاست کے البینک السعودی کا چیئرمین. اور کب 5 لاکھ ریال رہ رہا؟ 1999 میں وہ آیا تھا. اور اسی سال میرا پہلا حج تھا. تو سالم اس کا نام تھا، سالم کردی، بڑا خوبصورت جوان. پھر وہ جب سارے اثاثے بک گئے تو پھر وہ صحرا میں گیا، بدوؤں سے بکریاں خرید کر وہ مدینہ کی منڈی میں لایا اور وہاں بیچے. اور اس کو 500 ریال پہلی دفعہ حلال ملا. تو وہ لے کے جب گھر آیا تو پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ اے مالک تیرا شکر ہے، آج پہلے دن حلال رزق میرے گھر میں آیا ہے. تو تبلیغ نے اسے گستاخ رسول بنایا. کچھ تو بھائیو، میں یہاں 6 دن رہا ہوں نا، تو یہ باتیں سننے کو میں تبلیغ والے یہ تو رسول نے نہیں مانتے، یہ تو گستاخ رسول ہیں. تو میں حج پر گیا تو وہ مجھے اپنے کچے گھر میں لے گیا. اسی کچے گھر میں اس نے ہماری ضیافت کی اور ہم نے وہاں کھانا کھایا اور اس کی ساری داستان سنی اور اس کی ساری کہانی سنی. آپ نے رنگیلے کا نام سنا ہے نا؟ یہ فلمی اداکار 1996 میں سے لے کر سن 2000 تک فلمی دنیا میں کام کیا، اداکاروں میں اور سٹیج کے اور تھیٹر کے اور ٹیلی ویژن کے اور فلم کے. اسی میں رنگیلا مرحوم بھی ہمارے گشتوں کی لپیٹ میں آیا اور اس کو لے کر ہم مسجد میں رات کو کوئی 12-1 بجے 7 کمرہ تھا اس میں لائے. اتنی دور سے شراب کی بو آ رہی تھی تو اس سے بات ہوتی رہی. پھر اگلے دن وہ دوبارہ آیا صحیح حالت میں، نہایا دھویا، نماز پڑھی اور بیان سنا. ایسے میرے پاس بیٹھا تھا اور میں دیکھ رہا تھا وہ مسلسل رو رہا تھا. پھر اس نے کھڑے ہو کے 3 دن لکھائے. پھر اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا. شاید میرے خیال میں اس کی زندگی کی پہلی نماز ہوگی جو اس کو اس طرح پکڑ کے ہم نے پڑھائی. وہ کہنے کہ میں نیپال گیا ایک فلم کی شوٹنگ میں. وہاں ایک مندر ہے جہاں سوائے ہندو کے کوئی نہیں جا سکتا. جیسے کہنے لگا ہمارا مکہ ہے، وہاں مسلمان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا. تو میں نے اپنے میک اپ مین جو ساتھ ہوتا ہے میک اپ کرنے والا، میں نے اس سے کہا مجھے تم پنڈت کا میک اپ کرو. تو گنجا تو ویسے ہی تھا تو اس نے وگ اتار دی. تو میک اپ میں نے یہاں ایک چوٹی لگا دی، لمبی چوٹی جو پنڈتوں کی ہوتی ہے نا، سارا سر مڑا ہوتا ہے، ایک چوٹی ایسے لمبی. رنگ لگا دیے نیلے پیلے ساوے. اور پھر کہنے لگا میں نے 2 پیلے کپڑے پہن لیے، 2 پیلے، ایک چادر اوپر لے لی، ایک تہمت، اور ایک لکڑ کا جوتا ڈھونڈ کے وہ پہن لیا. ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے اور پیسے کافی سارے میں نے تھیلے میں ڈال لیے. تو میں جب گیٹ پر پہنچا تو گیٹ بند اور اوپر پہرےدار. تو میں نے زور سے نعرہ لگایا ہرے رام. نہ کہ پتہ نہیں کی بلا آ گئی، نہ کہا مہاراج. اب مطلب چہرے کے ایکسپریشن دینا، یہ تو اس کا فن تھا، وہ فنکار تھا. اس کو ایسے بنائے اپنے زاویے، نہ کہ آج تک کوئی بڑا ہی گرو گھنٹال آ گیا. تو کہ انہوں نے میرے لیے دروازہ کھولا، میں اندر گیا تو میں نے ایسے پیسے پھینکے تو تھے تو میرے نعرے بج گئے ہر ہر مہادیو، ہر ہر مہادیو. کوئی بڑی بلا آ گئی. میں نے کہا مجھے بڑا مزہ آیا، میں بڑے نشے میں جا رہا. آگے جو دیکھا تو میرا کلیجہ اچھل کے منہ کو آ گیا کہ آگے کیا ہو رہا تھا. ایک گائے تھی پوری قد کے برابر سونے کی، جو جاتا تھا اسے سجدہ کرتا تھا. میں کہ او نامراد کیوں آیا ہوں؟ اب تو سجدہ کرے تو تیرا ایمان جائے اور نہ کرے تو تیری جان جائے. کیوں آیا تھا تو؟ کہ میں اپنے آپ کو کوسوں کہ میں آیا ہی کیوں. تو کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا، سجدہ کروں تو میرا ایمان جائے، نہ کروں تو میری جان جائے.
تو کہنے لگا پھر میں نے اللہ سے بات کی، یا اللہ تجھے تو پتا ہے نا میں گائے کا پجاری نہیں ہوں، میں تیرا ماننے والا ہوں، پر تو آپ آخیا جان بچاونا فرض ہے، میں ہوں سجدہ تک کرن لگا پر گانو نہیں تینوں ہی کرنا ہی، اللہ اکبر۔ تو میں نے سجدہ کیا، میں نے کہا یار میں تینوں کر رہا گانو نہیں کر رہا۔ تو اب مشکل سے جان بچا کے نکلا، یہ ایک تھکا ہوا مسلمان ہے، اس کی ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، وہ بھی کہتا ہے معبود اللہ ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا سجدہ کسی کو نہیں